السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک عورت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ عورتوں کے عالمی دن کے روز میں سمجھ رہا تھا وہ حال میں آئے گی، اس کے ہاتھ میں پلے کارڈ ہوگا، پلے کارڈ پر نعرہ لکھا ہوگا، عورت کا استحصال مت کرو، مگر وہ نہیں آئی۔ خواتین، مرد اور بچوں کے ہجوم میں اسے ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا۔ اس عورت کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا میں اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ اس کی کوئی بات، کوئی خوشی، کوئی دکھ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ 4 برسر روزگار بیٹوں کی ماں ہے۔ وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں، مگر وہ سگڑ ہے۔ اس کا میاں یعنی اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا ایک سرکاری محکمے میں بڑا افسر لگا ہوا تھا۔ آئے دن ملکی اور غیر ملکی دوروں پر نکل پڑتا، اپنی خوبصورت اور تیز تراز سیکرٹری کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا۔ ہماری کہانی کی عورت طوطے نہیں پالتی تھی، ہم بھی طوطے نہیں پالتے، مگر زندگی میں کبھی کبھار ایسی کچھ انہونی واردات ہو جاتی ہے کہ کبھی نہیں پالنے کے باوجود ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ ہماری کہانی کی عورت کے ہاتھوں کے طوطے تب اڑے جب اس کے میاں صاحب یعنی شوہر نامدار نے اپنی تیز تراز پڑھی لکھی سیکرٹری سے شادی رچا لی، وہ بھی بڑی دھوم دھام سے۔ جوان اور خوبصورت سیکرٹری صاحبہ نے ادھیڑ عمر کے باس سے شادی کرنے کی حامی تب بھری کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور 4 بچوں سے جان چھڑوائے گا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ جانے کے بعد ہماری کہانی کی عورت خوبصورت اور تیز تراز سیکرٹری کے پاس گئی، اس کے آگے گڑ گڑائی، مگر بے سود۔ اڑ جانے کے بعد ہاتھوں کے طوطے پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ ہماری کہانی کی عورت کو طلاق ہو گئی۔ وہ اپنا اور اپنے 4 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور ان کی تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنے لگی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل رہے تھے۔ آج کے چھوٹے بچے کل بڑے ہونے لگے، ماں بوڑھی ہوتی گئی، بچے تعلیم مکمل کرتے گئے اور ملازمت پر لگتے گئے، ماں کی خدمت کو بندگی سمجھنے لگے۔ ماں کو مکمل آرام مہیا کرنے کے لیے انہوں نے گھر کے کام کاج کے لیے ماسیاں اور ملازم رکھے، ماں کی دیکھ بھال کے لیے 2 نرسیں رکھی۔ ماں کی خوشی اور خوشنودی کے لیے چاروں بھائیوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ خوشحالی کے ساتھ نئے ملنے والے آنے جانے لگے، نئے دوست بنے، جان پہچان بڑھتی گئی۔ ماں نے ایک شام چائے پیتے ہوئے چاروں بیٹوں کو چونکا دیا۔ اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے ماں نے کہا، میں نے عبدالشکور کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، میں نے لڑکی کے والدین سے بات پکی کر لی ہے۔ اپریل کی 15 تاریخ کو عبدالشکور کی شادی ہوگی۔ عبدالشکور کی شادی ہو گئی، بہو گھر میں آئی، بہو کے ساتھ اس کے مرد اور خواتین دوست بھی گھر میں آنے جانے لگے۔ وہ نہ دن دیکھتے اور نہ رات، آ دھمکتے، پورے گھر میں دندناتے پھرتے۔ ایک مرتبہ ماں نے بہو کو سمجھانے کی غلطی کی، بہو کا جواب سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ بہو نے کہا، دیکھیے آنٹی، میں بہو بن کر آئی ہوں، آپ کی غلام بن کر نہیں آئی، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی ہوں۔ ماں ہکا بکا رہ گئی۔ ایک روز عبدالشکور ماں کے پاس آیا اور کہا، ماں روزینہ الگ اور خود مختار ہو کر رہنا چاہتی ہے، ہم نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے، وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ عبدالشکور کے چلے جانے کے بعد ماں نے دوسرے بیٹے عبدالغفور کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا، عبدالغفور، گھر سونا سونا ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ عبدالغفور نے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ لڑکی پسند کر لیں، میں شادی کر لوں گا۔ ماں نے کہا، نہیں بیٹا، اپنی پسند کی لڑکی لا کر، میں نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے، لڑکی تم پسند کرو۔ عبدالغفور نے شرماتے ہوئے پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی کا نام لیا۔ ماں نے لڑکی کے والدین سے بات کی اور اگلے ماہ عبدالغفور کی اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ نئی نویلی دلہن رات بھر فلمیں دیکھتی اور دوسرے روز دوپہر کے 12 بجے نیند سے اٹھتی تھی، ناشتہ اپنے بیڈ روم میں منگواتی تھی، دوپہر کا کھانا رات 8 بجے یوٹیوب پر پروگرام دیکھتے ہوئے کھاتی تھی اور رات کا کھانا رات کے 2 بجے اپنے بیڈ روم میں کھاتی تھی۔ ایک روز دلہن نے اپنی ساس سے کہا، آپ جب دیکھو منہ بسورے رہتی ہیں، آپ کی وجہ سے اپنی عادتیں نہیں بدل سکتی، ہم نے الگ مکان لے لیا ہے، عبدالغفور اور میں یہاں سے جا رہے ہیں۔ عبدالغفور اپنی بیوی سمیت گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک روز گمسم بیٹھی ہوئی ماں تیسرے بیٹے عبدالقدیر سے کہا، ایک بہت ہی اچھی لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر اس نے ایک شرط رکھی ہے، کہتی ہے کہ ہم یہ مکان اس کے نام کر دیں۔
ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا ہم اپنا مکان اس کے نام کر دیتے ہیں، اور پھر اس عورت نے اپنا مکان اپنے تیسرے بیٹے عبدالقدیر کی بیوی کے نام کر دیا۔ نئی دلہن اتنا بڑا مکان دیکھ کر خوش ہوئی۔ ایک روز اس نے عبدالقدیر سے کہا تمہاری ماں منحوس ہے، منہ بسورے چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، میں نے منحوس سے کہہ دیا کہ وہ اس گھر سے چلی جائے۔ وہ عورت اپنے چوتھے بیٹے عبدالرحیم کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عبدالرحیم نے چھوٹا گھر لیا اور اپنی گمسم ماں کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ 2 روز تک عبدالرحیم گھر نہ آیا، ماں پریشان تھی۔ تیسرے روز ماں کو عبدالرحیم کا خط ملا جس میں لکھا تھا ماں مجھے اپنے دفتر میں اپنی کلیگ سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہم نے الگ مکان لے لیا ہے، کل ہماری شادی ہے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، فکر مت کرنا، ہم چاروں بھائی خرچے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں گے، اگر کبھی وقت ملا تو تم سے ملنے بھی آئیں گے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں اس عورت کا چوتھا بیٹا عبدالرحیم ہوں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ شاید کسی نے سچ کہا ہے کہ ایک ماں 10 بیٹوں کو تو پال لیتی ہے لیکن 10 بیٹوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔